سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 1۔ پیش لفظ۔ رضیہ سلطانہ جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ ترک نسل سے تعلق رکھنے والی یہ شہزادی ایک درویش صفت اور مرد شجاع کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ شمس الدین التمش نہ صرف ایک صاحب کردار اور خوف خدا رکھنے والا بادشاہ تھا، بلکہ ایک مرد آہن بھی تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ ایک ولی کامل کی دعاؤں کے زیر اثر تھا۔ اسی خوش نصیبی نے اسے دوسرے بادشاہوں سے ممتاز کر دیا تھا۔ اس کا دور حکومت مسلمانوں کی تاریخ کا بہترین دور تھا۔ التمش اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی پرورش عام انداز سے نہیں کی تھی۔ دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ رضیہ سلطانہ نے سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ وہ صرف ملکوتی حسن رکھنے والی شہزادی ہی نہیں، بلکہ عسکری تربیت سے بھی مالا مال تھی۔ التمش اس لحاظ سے بدقسمت تھا کہ اس کے ناکارہ بیٹوں میں سے کوئی بھی اس کے اقتدار عالیشان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی ذہین اور لائق بیٹی کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دی اور عنان حکومت اس کے سپرد کی۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مختصر دور حکومت میں ملت اسلامیہ کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوششیں کیں، مگر بساط سیاست میں وہ اپنے ہی مہروں سے مات کھا گئی۔ انسانی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بڑے بڑے انسانی رشتے اقتدار کی ہوس کا شکار ہوئے، اور سیاست کا یہ بدترین طرز عمل آج بھی جاری ہے۔ رضیہ سلطان جیسی ہوش مند اور دلیر عورت کو بھی اپنوں کے فریب اور منافقت نے شکست دی، مگر بحیثیت حکمران سردار بھی اس کے پائے استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگایا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب رکھنے والی عورت تھی۔ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کا اعزاز بھی اسے حاصل تھا، اور اس کا نام تاریخ کی بہادر ترین خواتین میں ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ رضیہ سلطان پر کہانی میرے والد نے 1993 میں اخبار جہاں میں لکھی، جو قسط وار چھپی۔ والد صاحب نے جس خوبصورت اور سہل انداز میں اس کہانی کو لکھا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آج بھی ان کے بے شمار مداحوں کے ذہنوں میں ان کا منفرد طرز تحریر محفوظ ہے۔ اسی بنا پر انہیں تاریخ کے نبض شناس اور رمز شناس جیسے القابات سے نوازا گیا، اور الحمدللہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہی۔ بلا شبہ وہ ایک علم دوست انسان تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ناول چھپ چکا ہے اور آپ کی پذیرائی کا منتظر ہے۔ اسما خان آصف۔ پورے دہلی میں کوہرام برپا تھا۔ گلی کوچوں سے گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قصر شاہی کے خدمتگاروں اور کنیزوں نے ماتمی لباس پہن لیے تھے۔ ان کے چہرے دھواں دھواں تھے اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ کیا شریف النفس شہزادہ تھا! محل کی کنیزیں دبی دبی سسکیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، اس نے کبھی ہمارے جسموں کے مینا بازار نہیں سجائی، نہ کسی سیمے تن کا رقص دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور نہ کسی دست حنائی سے جام سرخ طلب کیا۔ گنہگاروں کی بستی میں ایک فرشتہ آ گیا تھا، خدا نے اسے جلد ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اب رکن الدین ہی ولی عہد سلطنت بنے گا، ایک کنیز نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی قصر شاہی کی کوئی بھی کنیز اس کی دست درازیوں سے محفوظ نہیں۔ عورت اور شراب، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب دہلی کے برے دن آ گئے، خدا خیر کرے۔ کون آئے گا اور کون جائے گا، ہمیں اس سے کیا؟ دوسری کنیز نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے سب موسم برابر ہیں۔ حاکم کے نیک اور بد ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے گلنار، تیسری کنیز نے اپنی ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھیڑ بکریوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ گلنار کے لہجے میں وہی تندی اور سرکشی تھی۔
چرواہا ہانک کر لے جائے یا کوئی قصاب، ہم تو مردوں کی خواہشات کے غلام ہیں۔ جدھر آنکھ کا اشارہ ہوا اسی طرف چل دیے۔ مگر شہزادہ ناصر الدین محمود نے تو انسانی جسموں کے مقتل کبھی آراستہ نہیں کیے۔ ایک کنیز نے گلنار کو جواب دیتے ہوئے کہا، تو کتنی حسین ہے گلنار، مگر کیا کبھی مرحوم شہزادے نے تجھے ہوسناک نظروں سے دیکھا؟ گلنار چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر نفی میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، کبھی نہیں۔ پھر تو اپنے آقا کی موت کا ماتم کیوں نہیں کرتی گلنار؟ شاہی کنیز فردوس نے رقت آمیز لہجے میں کہا، مجھے اپنی ہی آرزوؤں کے ماتم سے فرصت نہیں۔ گلنار یہ کہتی ہوئی ترکان شاہ کے کمرے سے چلی گئی۔ ترکان شاہ ایک خوبصورت ترکی کنیز تھی۔ سلطان التمش کی بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ ترکان شاہ کو ملکہ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن کم نسبت ہونے کی وجہ سے اسے سلطان کی دوسری بیگمات کے مقابلے میں کچھ زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دن رات سازشوں میں مصروف رہتی تھی، مگر سلطان التمش جیسے متقی اور پرہیزگار حکمران پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ ترکان شاہ نے کئی بار خلوتوں میں اپنے ناز و ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان التمش سے کہا تھا، ہندوستان کا ایک با اختیار شہنشاہ اور اتنی سادہ زندگی، مجھے تو آپ سلطان ہی نظر نہیں آتے۔ پھر کیا نظر آتا ہوں؟ سلطان التمش مسکراتے ہوئے جواب دیتا، کوئی درویش یا فقیر۔ ترکان شاہ کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ سلطان کے حضور میں گستاخ ہو جاتی۔ درویشی ہی اصل حیات ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نہایت شیرین لہجے میں اپنی کم فہم ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقیرانہ زندگی اختیار کریں۔ ترکان شاہ کی چرب زبانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارا شہنشاہ کیا کرے؟ سلطان التمش مسکرانے لگتا۔ ایسے جاہو جلال کا مظاہرہ کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہ آئے۔ ترکان شاہ فریب کارانہ انداز میں گفتگو کرنے کا فن جانتی تھی۔ نہ محفل رقص و سرور، نہ بزم ناؤ نوش، نہ ہنگامہ خیز تقریبات، نہ رسم سجدہ اور نہ آداب بندگی۔ میں خدا نہیں ہوں ترکان شاہ، ایک سلطان التمش سنجیدہ ہو جاتا۔ خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں جو اس قدر نوازے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کے اسی انکسار نے تو رعایا کو خود سر بنا دیا ہے۔ ترکان شاہ نئے نئے زاویے بدل کر اپنے شوہر کو ورغلاتی رہتی۔ یہ روز روز کی بغاوتیں اسی وجہ سے ہیں۔ بغاوتوں کی وجہ میرا انکسار نہیں ترکان شاہ۔ سلطان التمش اپنی بیوی کے جاہلانہ مطالبات کے جواب میں مثالی تحمل کا مظاہرہ کرتا۔ یہ تو سیاسی کھیل ہیں جو کسی نہ کسی عنوان پر ہر مقام پر جاری رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو شاہانہ جبروت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ترکان شاہ کے ناز و انداز کا وہی عالم برقرار رہتا۔ ایک دن ترکان شاہ اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ سلطان التمش نے بہت غور سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، یہ ممکن نہیں ترکان شاہ، میں فرما روائے ہند ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہوں۔ اسی فقیر کی صحبتوں نے تو آپ کو بگاڑا ہے۔ ترکان شاہ کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ حد ادب ترکان شاہ، حد ادب۔ سلطان التمش غضبناک ہو گیا۔ اس مرد کامل کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا نہیں، غلام سے شہنشاہ بنا دیا ہے۔ کل تک گلی کچوں کی منتشر خاک، مگر جب اس کے قدموں نے مجھے چھوا تھا تو میں اکسیر بن گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہی سلطان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور آنکھیں اشک برسانے لگی تھیں۔ شوہر کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ترکان شاہ سہم گئی۔ تجھے کیا معلوم ترکان شاہ کہ میرا ماضی کس قدر تاریک تھا؟ سلطان التمش انتہائی پرجوش لہجے میں بولا۔ اندھوں کو کیا نظر آئے گا کہ یہ درویش کون ہیں؟ مجھ سے پوچھ ان کی نگاہ کیمیا اثر کا حال۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب ترین واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ روشن ہے کہ جب میں بغداد میں اپنی غلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا، ایک دن میرے مالک نے کچھ درویشوں کو اپنے گھر مدعو کیا، پھر محفل سما آراستہ ہوئی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اس وقت مجلس عرفانی کے صدر تھے۔ میں رات بھر شمع لیے کھڑا رہا، صوفیہ حالت وجد میں نعرہائے مستانہ بلند کرتے رہی۔ صبح کے قریب قاضی صاحب نے مجھ پر نگاہ کرم کی۔ میں سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ قاضی صاحب مسکرائے، پھر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا، لڑکی، فقیروں کو تیری یہ ادا بہت پسند آئی۔
عنقریب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو پست تھے انہیں بلند کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش خاموش ہو گیا۔ پھر مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ترکان شاہ کو اپنے ماضی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنانے لگا۔ میں کم فہم تھا، اس لیے قاضی صاحب کے اشارے کو سمجھ نہیں سکا۔ پھر جب میں مختلف بازاروں میں فروخت ہوتا ہوا اپنے آقا قطب الدین ایبک کے پاس ہندوستان پہنچا تو ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عظیم الشان ہستیاں کون ہیں۔ غلامی کا لباس میرے جسم پر تھا اور میں اسی حالت میں حضرت خواجہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، خدا اس لڑکے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا۔ یہ سن کر میں حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے لیے جھک گیا۔ پھر آپ نے مجھے مزید دعاؤں سے سرفراز کیا اور آج انہی دعاؤں کے طفیل ہندوستان کا تخت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا ایک غلام لڑکا اور شہنشاہ ہندوستان، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان کے نیچے ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش اپنی بیوی ترکان شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ ایک لونڈی سے ملکہ ہند کے درجے تک پہنچ گئی۔ یہ سب اسی فقیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے تو حسد رکھتی ہے۔ خدا سے ڈر ترکان شاہ، خدا سے ڈر، اور حضرت قطب سے معافی مانگ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر کوئی قہر نہ ٹوٹے۔ سلطان التمش کی باتیں سن کر ترکان شاہ خاموش ہو جاتی، مگر دل ہی دل میں نئی سازشوں کے منصوبے ترتیب دیتی رہتی۔ دراصل وہ اپنے شوہر کو دوسرے بادشاہوں کی طرح رنگ رلیوں میں غرق دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک کنیز ہونے کی وجہ سے اس کے نزدیک یہی معیار شہنشاہیت تھا۔ سلطان کو عیش و عشرت میں مبتلا دیکھنے کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا رکن الدین ایک آوارہ مزاج شہزادہ تھا۔ اسے خوبصورت کنیزوں کا رقص دیکھنے اور شراب پینے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ سلطان التمش بیٹے کی یہ راہ روی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ رکن الدین کو سخت سزا دے کر حوالہ زندان کر دے تاکہ اس طرح شہزادے کی اصلاح ہو سکی، مگر بعض وزیروں کے مشورے پر وہ اپنے ارادوں سے باز رہا۔ ہوشمند وزیروں کا کہنا تھا کہ اگر سلطان نے شہزادے کو سرعام سزا دی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، رعایا کی نظروں میں شاہی خاندان کا وقار مجروح ہوگا اور مخالفین کے لیے نئی سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہزادہ رکن الدین کی اسی بدقماشی کے باعث سلطان التمش اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے برعکس ناصر الدین محمود ایک نیک سیرت، ذہین اور بلند حوصلہ شہزادہ تھا۔ وہ جب بھی باپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے آتا تو سلطان جوش محبت میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ پھر ناصر الدین محمد کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہتا، خدا نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے، میرے 11 بیٹے ہیں، مگر حقیقتاً ناصر الدین کے سوا کوئی میرا بیٹا نہیں۔ یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا وارث ہے، اور اسی کے چہرے میں مجھے ہندوستان کا معمار نظر آتا ہے۔ جب ترکان شاہ اپنے شوہر کے یہ الفاظ سنتی تو آتش حسد سے اس کا پورا وجود جل اٹھتا اور وہ دامن پھیلا کر شہزادہ ناصر الدین محمود کو کوسنے لگتی۔ خدا سلطان کے محبوب کو ہلاک کر دے کہ اس کی ہلاکت کے بغیر میرا بیٹا ولی عہد سلطنت نہیں بن سکتا۔ اور ناصر الدین محمود سے ترکان شاہ کے حسد کا یہ حال تھا کہ وہ شہزادے کی بربادی کے لیے ایک ہندو شعبدہ باز سوامی دیناناتھ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ سوامی دیناناتھ سفلی علوم کا ماہر تھا اور اسی حوالے سے ہندوستان گیر شہرت رکھتا تھا۔ دیناناتھ نے دریائے جمنا کے کنارے اپنی کٹیا تعمیر کی تھی۔ کہنے کو وہ ایک سادھو کی کٹیا تھی، مگر حقیقتاً وہ ایک چھوٹا سا محل تھا۔ دہلی کے سرمایہ دار ہندوؤں نے سوامی دیناناتھ کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شہاب الدین غوری کے ہاتھوں پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد سوامی دیناناتھ کے منتر ہی ہندوستان میں دوبارہ رام راج قائم کر سکتے ہیں۔ وہ دن رات شراب سے لے کر مدک، بھنگ، گانجا اور چرس تک دنیا کا ہر نشہ استعمال کرتا اور خوبصورت دیوداسیوں کے رقص دیکھتا۔ پھر جب دہلی کے دولت مند اور معزز ہندو انتہائی عقیدت کے ساتھ دیناناتھ کے سامنے حاضر ہوتے تو وہ شعبدہ باز اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخنے لگتا، ستارے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور دیوتا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سوامی، تم سے دیوتا کیا کہتے ہیں؟ ہندو سردار دیناناتھ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ ہندوؤں کی یہ وہی جماعت تھی جو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف ریشہ دیوانیوں میں مصروف رہتی،
جب یہ لوگ تلوار کی بازی ہار گئے تو منتروں کا سہارا ڈھونڈنے لگے۔ سوامی دیناناتھ فطرتاً بڑا ذہین اور عیار تھا۔ وہ مزے لے لے کر اپنی شکست خوردہ قوم کے جذبات سے کھیلتا۔ دیوتا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دھیرج دھرو، بہت جلد مسلمانوں کا سروناش ہو جائے گا۔ جب ترکان شاہ نے اس کی شعبدہ بازیوں کے چرچے سنے تو ایک دن وہ بھی اس کی کٹیا میں داخل ہو گئی۔ ملکہ ہند کو اپنے سامنے پا کر سوامی دیناناتھ گھبرا سا گیا۔ ترکان شاہ کے احترام میں کھڑا ہوا تو اس کے شراب سے بوجھل قدم کانپ رہے تھے۔ آئیے مہارانی، آئیے۔ سوامی دیناناتھ کسی غلام کی طرح نصف قد کو جھک گیا تھا۔ کہاں ایک داس کی کٹیا اور کہاں بھارت ورش کی مہارانی۔ دیناناتھ پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہارانی نے تو مجھے پریکشا میں ڈال دیا ہے، کسی سپاہی کو بھیج دیا ہوتا، میں خود سر کے بل چلا آتا۔ سوامی بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں دیناناتھ، ملکہ ترکان شاہ بلند آواز میں بول رہی تھی، مگر اس کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ کنیز تھی جو تاج پہن لینے کے بعد بھی کنیز ہی رہتی۔ ہم چاہتے تو تجھے قصر شاہی میں طلب کر سکتے تھے، مگر یہ سوچ کر چلے آئے کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والا ایک گیانی انسان ہے اور ہم گیانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ترکان شاہ نے بھی اپنے چہرے پر جھوٹ اور فریب کا خوبصورت نقاب سجا لیا تھا۔ میں کیا اور میرا گیان کیا مہارانی، یہ کہتے کہتے سوامی دیناناتھ کچھ اور جھک گیا۔ میں مہارانی نہیں ہوں دیناناتھ، ترکان شاہ کے لہجے میں کرب تھا، صرف رانی ہوں جس کی محل میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ سوامی دیناناتھ بہت تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ترکان شاہ کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ ملکہ ہند نے محسوس کیا کہ سوامی کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ آپ کے ماتھے پر موٹے سے اکشروں سے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ ہی بھارت ورش کی مہارانی ہیں۔ سوامی دیناناتھ پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، آپ کے سوا کوئی دوسری استری یہ سمان پراپت نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات کس طرح کہتا ہے سوامی؟ ترکان شاہ حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں، میرا گیان کہتا ہے۔ ملکہ ہند کو پگھلتا دیکھ کر سوامی دیناناتھ کی لافزنی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سوامی، مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے، مگر ابھی ترکان شاہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سوامی دیناناتھ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیے مہارانی، کب تک کھڑی رہیں گی؟ اب ترکان شاہ سرخ مخملین گدے پر بیٹھنے لگی تو سوامی دیناناتھ نے ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ استھان آپ کے بیٹھنے کے یوگیہ نہیں ہے، پرنتو ایک سادھو سنت کیا کرے کہ بس یہی اس کی پونجی ہے۔ دہلی کے کچھ دھرم سیوکوں نے یہ چیزیں دان کر دی ہیں، ورنہ میرے لیے تو ایک چٹائی اور مٹی کا بستر ہی بہت ہے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی سوامی۔ ترکان شاہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی اور گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی۔ یہاں آپ کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے مہارانی، سوامی دیناناتھ نے بڑی رازداری میں کہا، آپ، میں اور بھگوان، بس۔ دیناناتھ، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا رکن الدین ولی عہد سلطنت بن جائے۔ آخر کار ترکان شاہ نے اپنے دل کی بات ایک ایسے شخص سے کہہ ڈالی جسے شعبدہ بازی کے سوا کوئی ہنر نہیں آتا تھا، مگر ملکہ ہند کی نظریں سوامی دیناناتھ کے پیکر میں کسی عظیم روحانی طاقت کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ سوامی نے ایک اچٹتی سی نظر ترکان شاہ پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ مراقبے میں چلا گیا ہو اور وقت کی دیوار پر تحریر شدہ حالات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ترکان شاہ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ وہ سوامی دیناناتھ کے جواب کی منتظر تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سوامی کے ہونٹوں کی جنبش کیا خبر لے کر آئے گی۔ اس کا بیٹا رکن الدین ولی عہد سلطنت بنے گا یا ہمیشہ کے لیے اس اعزاز سے محروم کر دیا جائے گا؟ آخر طویل انتظار کے بعد دیناناتھ نے آنکھیں کھولیں۔ سوامی کے ہونٹوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی سخت معرکہ جیت لیا ہو۔ کنور رکن الدین تو پیدائشی سمراٹ ہیں۔ سوامی دیناناتھ ایک ایک نقطے پر زور دے کر اس طرح بول رہا تھا جیسے شہزادے کا مستقبل اس کی گرفت میں ہو۔ ہونی ہو کر رہے گی، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ دیناناتھ کی پیشن گوئی سن کر ترکان شاہ مسرت سے جھوم اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ مگر میرا بیٹا ولی عہد سلطنت کس طرح بنے گا؟ ابھی تو شہزادہ ناصر الدین محمود زندہ ہے اور سلطان تمام اراکین حکومت کی موجودگی میں اسے اپنا نائب قرار دے چکے ہیں۔
سوامی، تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ترکان شاہ کے چہرے پر لرزنے والے بے یقینی کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ ان قریب آپ سب کچھ جان لیں گی مہارانی۔ سوامی دیناناتھ کے لہجے میں جوش بھی تھا اور دعویٰ بھی۔ بھارت ورش کا راج سنگھاسن صرف کنور رکن الدین کے لیے بنا ہے۔ آپ جن رکاوٹوں کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا سوامی تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی۔ ترکان شاہ بیٹے کے اقتدار کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ تیرے اس پوجا استھان کو راج بھون میں تبدیل کر دوں گی۔ وہ دن آئے تو سوامی کہ میرے بیٹے کے سر پر تاج شاہی جگمگانے لگے، پھر تیرے دن بھی پھر جائیں گے۔ سادھو سنتوں کو کچھ نہیں چاہیے مہارانی، سوامی دیناناتھ نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر کے نارازنی کرنے لگا۔ جے جگدیش ہرے، جے جگدیش ہرے۔ ترکان شاہ سوامی دیناناتھ کی کٹیا سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر قصر شاہی چلی گئی تھی۔ اتفاق سے کچھ دن بعد ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر آ گئی اور پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے سب سے پہلے ناصر الدین محمود کو ہانسی کی جاگیر عطا کی تھی، پھر شہزادے کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر اودھ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ناصر الدین محمود کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بدترین دشمن راجہ پریتھو کو شکست فاش دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کی خدمت میں دہلی بھیج دیا تھا۔ راجہ پریتھو لکھنوتی یعنی بنگال کے علاقے رنگ پور کا حکمران تھا۔ اس نے صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ سلطان التمش نے راجہ پریتھو کی سرکوبی کے لیے اپنے کئی سالار روانہ کیے تھے، مگر بنگال کے پرہیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر شہزادہ ناصر الدین محمود نے باپ کو ایک خط تحریر کیا۔ سلطان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش سے سرفراز کیا ہے، مگر پھر بھی میرے دن شدید اضطراب میں گزرتے ہیں اور راتیں بے خواب ہیں۔ دن کو دربار آراستہ کرتا ہوں تو مجھے ہر گوشے میں لکھنوتی کے شہیدوں کی تڑپتی سسکتی لاشیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب میں رات کو بستر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے دینی بھائیوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان مقتولین میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے فریاد کر رہے ہوں کہ کیا ہماری بے گور و کفن لاشوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں؟ اگر حضور والا اجازت دیں تو میں قسمت آزمائی کروں اور اللہ کی زمین کو اس ظالم پریتھو سے نجات دلاؤں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ بیٹے کا خط پڑھا اور فوراً ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کو لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا۔ شہزادے نے کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنی صفیں درست کرنے کے بعد رنگ پور کے حکمران راجہ پریتھو پر حملہ کر دیا۔ راجہ گزشتہ فتوحات کے نشے سے سرشار تھا، اس لیے وہ ناصر الدین محمود کی لشکر کشی کو بھی ایک عام جنگی مہم سمجھ رہا تھا، مگر جب مسلمان فوجیوں نے میدان جنگ کو انسانی خون سے سرخ کر دیا تھا تو راجہ کو اندازہ ہوا کہ شہزادہ ناصر الدین محمود دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہے۔ کئی دن تک خونریز معرکہ جاری رہا۔ آخر راجہ پریتھو کو شکست ہوئی اور ناصر الدین محمود کے ایک جانباز نے راجہ کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر یہی کٹا ہوا سر دارالحکومت روانہ کر دیا گیا تاکہ سلطان التمش اور دہلی کے باشندے بھی ایک ظالم و سرکش انسان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بیٹے کی تاریخی فتح پر سلطان التمش نے بہت سے قیمتی تحائف ارسال کیے اور اس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب شہزادہ ناصر الدین محمود لکھنوتی کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، مگر اس کی ہر دھڑکن اور ہر سوچ دہلی کے تابع تھی۔ سلطان التمش بیٹے کی بہادری، بلند کرداری اور انتظامی صلاحیت سے مطمئن تھا۔ وہ اکثر بھرے دربار میں اپنے امراء کو مخاطب کر کے کہتا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تخت ہندوستان کے وارث کا مسئلہ حل کر دیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ مگر التمش کا یہ اطمینان بہت عارضی تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد شہزادہ ناصر الدین بیمار ہوا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، مگر انسانی تدبیر فرشتہ اجل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکی، یہاں تک کہ 626 ہجری میں ناصر الدین محمود نے وفات پائی، اور جب یہ جانگداز خبر دہلی پہنچی تو پورے دارالحکومت میں صف ماتم بچھ گئی۔ شہزادے کی موت پر ہندو مسلمان اپنے پرائے سبھی سوگوار تھے، مگر ترکان شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ اس کے بیٹے کے راستے کی فولادی دیوار ہوا کے ایک ہی جھونکے سے گر جائے گی۔ سوامی دیناناتھ کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر ملتے ہی ترکان شاہ نے اپنے ایک رازدار غلام کے ذریعے سوامی دیناناتھ کو کئی قیمتی تحائف بھیجے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا تھا کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے۔ ترکان شاہ کی عنایات کے جواب میں سوامی دیناناتھ نے بھی غلاموں کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ابھی اور بھی بہت سی دیواریں گریں گی۔ ابھی ترکان شاہ کا غلام سوامی دیناناتھ کا خفیہ پیغام لے کر پہنچا ہی تھا کہ اس کی رازدار کنیز گلنار کمرے میں داخل ہوئی۔ گلنار کیا خبر لائی ہے؟ ترکان شاہ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی۔ اگرچہ رکن الدین کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹ چکا تھا، مگر ترکان شاہ سلطان کے دوسرے بیٹے معز الدین سے خائف تھی۔ معز الدین عمر میں رکن الدین سے چھوٹا تھا، مگر وہ یہ راز جانتی تھی کہ مزاج سلطانی پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر التمش چاہتا تو اپنے کمسن بیٹے قطب الدین کو بھی ولی عہد نامزد کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کون تھا؟ یہی سوچ کر ترکان شاہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شہزادے کے غم میں تمام بیگمات شاہی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے اور تمام کنیزوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے ہیں۔ گلنار نے محل کی سوگوار فضا کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے گلنار۔ ترکان شاہ مرحوم شہزادے کی اس محبوبیت کو برداشت نہ کر سکی۔ ملکہ معظمہ بہتر جانتی ہیں کہ میں نے حق نمک کس طرح ادا کیا ہے۔ گلنار ترکان شاہ کا آتشی لہجہ سن کر سہم سی گئی۔ وہ ملکہ ہند کی انتظام فطرت اور کینہ پروری سے بخوبی واقف تھی۔ گلنار ترکان شاہ کی علائقار اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہندوستان کی ایک کم ظرف ملکہ اسے کوئی جاگیر بخش دے۔ دراصل اپنے بے پناہ حسن کے باعث گلنار شہزادے کی خلوت میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دلکش خد و خال کا اسیر بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادے کی ماں ترکان شاہ بھی کبھی ایک حسین لونڈی تھی۔ پھر جب سلطان التمش کی نگاہ انتخاب اس پر پڑی تو وہ ایک معمولی کنیز سے ملکہ ہند بن گئی۔ گلنار بھی یہی خواب لے کر شہزادہ رکن الدین کے شبستان میں پہنچی تھی۔ رکن الدین ایک اوباش فطرت شہزادہ تھا۔ اس نے اقتدار کی بھوکی کنیز کو چند لمحوں میں رام کر لیا۔ وہ تنہائی میں گلنار کو ملکہ ہند کہہ کر مخاطب کرتا اور قصر شاہی کی ایک کنیز ایکایک سطح زمین سے بلند ہو کر عرش کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگتی۔ پھر جب اس کے خیالات کا طلسم ٹوٹتا تو وہ شہزادہ رکن الدین کی خوابگاہ کے فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی سراہی کی طرح بکھری نظر آتی۔ کبھی کبھی گلنار شہزادے سے اپنے خوف اور اندیشوں کا ذکر کرتی تو رکن الدین اسے خوبصورت الفاظ سے بہلا دیتا، تخت ہندوستان میرے قدموں کے نیچے آ جائی، پھر دیکھنا کہ ایک شہزادہ کس طرح اپنا وعدہ وفا کرتا ہے۔ گلنار کئی سال سے اسی وعدہ فردا کے سہارے زندہ تھی اور شہزادہ رکن الدین کی وجہ سے ترکان شاہ جیسی سخت گیر عورت کی جاسوسہ بننے پر مجبور تھی۔ اور میرے بیٹے کے بارے میں قصر شاہی کے مکین کیا کہتے ہیں؟ ترکان شاہ نے گلنار سے پوچھا۔ کوئی بھی شہزادے سے خوش نہیں ہے، گلنار سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ کسی کے خوش اور ناخوش ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ترکان شاہ جوش جذبات میں چیخنے لگی۔ وہ ولی عہد سلطنت ہے اور مستقبل کا شہنشاہ، اس سے دشمنی رکھنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آہستہ بولیے ملکہ معظمہ۔ گلنار ترکان شاہ کے کچھ اور قریب ہو گئی۔ اس وقت سلطان عالی مقام بیٹے کے غم میں بدحال ہو رہے ہیں، آپ ان کی غمگساری کیجیے، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیے۔ یہ دور رہنے کی گھڑی نہیں ہے، اور شہزادہ عالم کو بھی سمجھائیے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شراب پینا ترک کر دیں، سلطان ان سے بہت خفا ہیں۔ گلنار بڑی ذہانت سے ترکان شاہ کو نئی بازی کھیلنے کے انداز سکھا رہی تھی۔ دہلی کے ہزاروں باشندے اور سلطنت کے تمام امراء شہزادہ ناصر الدین محمود کی وفات پر سلطان سے تعزیت کر چکے تھے اور بظاہر سوگ کی رسم ختم ہو چکی تھی، مگر التمش کے دل کے زخموں سے اب بھی خون جاری تھا۔ وہ سرے دربار اپنے جذبات پر قابو رکھتا، لیکن جب خلوت میں پہنچتا تو بے اختیار بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتا۔ ترکان شاہ موقع بے موقع سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے منصوبے کے مطابق مرحوم شہزادے کے غم میں سینہ کو بھی کرنے لگتی۔ کاش ولی عہد سلطنت کے بجائے میرے بیٹے رکن الدین کو موت آ جاتی۔ ترکان شاہ کا یہ انداز تعزیت اس قدر مصنوعی ہوتا
کہ سلطان التمش پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس نمائش کی وجہ سے کچھ حاصل نہ ہوگا ترکان شاہ، ذرا آئینہ تو دیکھ کہ تیری پلکوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں ہے، چہرے پر عکس ملال تک نہیں، پھر یہ کیسا سوگ ہے، کیسا ماتم ہے۔ آپ نے ہمیشہ میری رفاقت پر شک کیا ہے۔ ترکان شاہ گھبرا جاتی، جیسے اس کی شخصیت پر چڑھا ہوا نقاب نہ اتر گیا ہو اور وہ اپنی حقیقی نقش و نگار کے ساتھ بے نقاب نظر آنے لگی ہو۔ سچا رفیق وہی ہے جو میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرے، سلطان نے اسے آزمانے کے لیے کہا۔ کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ جب میں نے سلطانی فیصلے سے اختلاف کیا ہو؟ ترکان شاہ حسب عادت چرب زبانی پر اتر آئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہزادہ معیز الدین کو ولی عہد سلطنت نامزد کر دوں، سلطان التمش نے ٹہر ٹہر کر کہا اور ترکان شاہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ ترکان شاہ کا سرخ و سفید چہرہ ایکائک مسخ ہو کر رہ گیا اور وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بیٹے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کو اس اہم ترین منصب پر فائز کر دیا جائے؟ سب کچھ ممکن ہے ترکان شاہ، التمش نے پرجلال لہجے میں کہا۔ سلطنت کا مالک خوب جانتا ہی کہ کس کے کاندھے وراثت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ شہزادہ معیز الدین نو عمر ہونے کے باوجود تیرے بیٹے سے زیادہ مضبوط ارادوں کا مالک ہے۔ آپ اپنے فیصلے کو کوئی بھی نام دے دیں مگر اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ ترکان شاہ اپنے شوہر سے مسلسل جراح کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو ملکہ ہند نے کہا تھا کہ وہ سلطان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ التمش کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ کچھ بھی ہو مگر میں رکن الدین کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ ترکان شاہ سرکشی پر اتر آئی تھی۔ تیرے بیٹے کا حق نہیں مارا جائے گا ترکان شاہ۔ اچانک التمش کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ مگر اس شخص کی بد نصیبی کا تو خیال کر کہ جو ایک نالائق اور ناکارہ سپاہی کو اپنی افواج کا سالار بنانے پر مجبور ہے۔ خوابگاہ میں سلطان کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ترکان شاہ اٹھ کر چلی گئی۔ التمش بڑی اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو ابھی ابھی شوہر کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی، مگر جب اولاد درمیان میں آئی تو اس نے ہر رشتے کو قتل کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ترکان شاہ چھوٹے شہزادے معیز الدین کی طرف سے بھی بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا تھا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ترکان شاہ کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ یہ سب حکمران ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع اور اپنی مرضی کے مالک، حقداروں کو حق سے محروم کرنے والے اور حاشیہ برداروں کو اپنے سر پر بٹھانے والے۔ ترکان شاہ اس شوہر پر الزام تراشی کر رہی تھی جس کے عدل و انصاف کی پورے ہندوستان میں دھوم تھی۔ کیا ہوا مادر گرامی؟ رکن الدین حیرت زدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ترکان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ہونٹوں سے شعلے برس رہے تھے۔ سلطان نے مجھ سے کہا ہی کہ تیرا سوتیلا بھائی معیز الدین بھی ولی عہد سلطنت ہو سکتا ہے، مگر تمام امرائے سلطنت تو میرے حق میں ہیں۔ رکن الدین نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے تمام امرائے سلطنت کی حمایت حاصل ہے؟ فرط حیرت سے ترکان شاہ کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں ان سب سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ دربار سے لے کر خلوت سلطانی تک میری ہی تائید کریں گے، رکن الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ترکان شاہ جذباتی ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر رکن الدین کو گلے سے لگا لیا۔ اب میرا بیٹا سیاست کی چالیں سیکھ گیا ہے، ترکان شاہ نے رکن الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے اتنا کن ذہن سمجھتی ہیں کہ میں بساط سیاست پر ایک چال بھی نہیں چل سکتا؟ اب رکن الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ میں نہیں بلکہ تیرے باپ تجھے ناکارہ بھی سمجھتے ہیں اور نالائق بھی۔ ترکان شاہ کی خود غرضی اور کمینگی نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات کی پہلی دیوار اٹھا دی تھی۔ کیا بابا محترم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ رکن الدین کا چہرہ دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ۔ ترکان شاہ نے پہلے بیٹے کے دل میں ایک چنگاری پیدا کی اور اب اسے ہوا دے رہی تھی۔ مگر میں تو بابا جان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے شدید محبت ہے۔
رکن الدین نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر اداسیوں کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ تو ان سے محبت نہ کر۔ ایک ترکان شاہ کا لہجہ بدل گیا تھا اور اب وہ نئے زاویے سے بیٹے کو شیشے میں اتار رہی تھی۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تجھے تیرا حق مل جائے اور تیری ماں سرخرو ہو جائے۔ آخر آپ کی سرخروئی میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ رکن الدین نے حیران ہو کر کہا۔ ملکہ ہند ہیں آپ، اس کے بعد کون سا منصب باقی رہ جاتا ہے؟ رکن الدین، تیری ماں ملکہ ہند ہے، ملکہ عالیہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ترکان شاہ رونے لگی۔ تمام بیگمات سلطانی تیری ماں کو ایک حقیر لونڈی سمجھتی ہیں۔ ترکان شاہ کے آنسو وہی آنسو تھے جنہیں اکثر عورتیں اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ تیری ماں 25 سال سے کس آگ میں جل رہی ہے؟ اگر تو غیرت مند بیٹا ہے تو ہاتھ سے جام شراب پھینک دے اور تلوار اٹھا لے۔ مجھے میرا حق دے رکن الدین، میں نے اسی دن کے لیے تجھے اپنا خون پلا کر جوان کیا ہے۔ ماں کے آنسو دیکھ کر رکن الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں مادر گرامی کہ اگر میں منصب شاہی تک پہنچ گیا تو آپ کی ایک ایک محرومی کا ازالہ اس طرح کروں گا کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اور اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو؟ ترکان شاہ بڑی عیاری سے اپنے بیٹے کے گرد دام بچھا رہی تھی۔ تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا۔ رکن الدین بھی جوش میں آ گیا تھا۔ ولی عہدی میرا حق ہے، بابا محترم بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تیری عمر دراز ہو رکن الدین۔ ترکان شاہ نے ایک بار پھر بیٹے کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو سلطان کی ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچے گی۔ ولی عہدی کے مقابلے میں بس دو ہی تیرے حریف ہیں، ایک معیز الدین اور دوسرا قطب الدین۔ اگر سلطان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی تو یہ دونوں تحقیق کر دیے جائیں گے۔ میرے ہی وفادار سپاہی آج کل ان دونوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ترکان شاہ کی زبان سے خونی منصوبے کی تفصیل سن کر شہزادہ رکن الدین گھبرا سا گیا تھا۔ نہیں مادر گرامی، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ تو ابھی بچہ ہے رکن الدین، تجھے کیا خبر کہ اقتدار کے لیے کیسے کیسے خوفناک اقدام کیے جاتے ہیں۔ ترکان شاہ کی آنکھوں میں اس درندے کی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے انسانی خون پینے کی عادت پڑ چکی ہو اور جو بہت دنوں سے پیاسا ہو۔ اگر میرا بیٹا تخت ہندوستان تک نہ پہنچ سکا تو سلطان کی کوئی بھی اولاد اس اعزاز سے شرفیاب نہ ہو سکے گی۔ میں سب کو خونی کفن پہنا دوں گی اور پورا قلعہ معلیٰ مقتل بن جائے گا۔ میں ترکان شاہ ہوں، ترکان شاہ۔ شہزادہ رکن الدین نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا۔ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آجا شمسا، ترکان شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ یہ کون ہے مادر گرامی؟ شہزادہ رکن الدین نے اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان معظم کی کنیز خاص، ترکان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری معتبر جاسوسہ۔ یہ بھی سلطان کے عدل و انصاف کی ماری ہوئی ہے۔ اس کا جوان سال بیٹا قلعے کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں کسی غریب شہری کو قتل کر دیا تھا۔ سلطان نے خون بہا کے طور پر اس کے بیٹے کو قتل کرایا۔ یہ بہت روئی، بہت چیخی اور سلطان کے رحم کو پکارا، مگر عدالت نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی۔ والی ہند اس کے بیٹے کو معاف کر سکتے تھے، مگر معاف نہیں کیا گیا۔ پھر یہ دن رات آنسو بہاتی رہی۔ آخر ایک دن اس کے آنسوؤں کے سیلاب میں شہزادہ ناصر الدین محمود ڈوب گیا۔ اسی روز یہ پہلی بار مسکرائی تھی اور کہنے لگی کہ انصاف ہو گیا۔ ترکان شاہ بڑی بے رحمی اور کمینگی کے ساتھ سلطان التمش کے انصاف کو بدنام کر رہی تھی۔ شہزادہ رکن الدین نے ایک بار پھر اس عورت کو بہت غور سے دیکھا جو گوشت و پوست کی بنی ہوئی تھی مگر پتھر نظر آ رہی تھی۔ کیا خبر لائی ہے شمسا؟ ترکان شاہ نے اپنی جاسوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آج کل شہزادی رضیہ سلطانہ باقاعدگی کے ساتھ خلوت سلطانی میں حاضر ہو رہی ہے۔ شمسا کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ایک باپ اور بیٹی کی ملاقات پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ترکان شاہ نے
کنیز شمسا کی اس اطلاع کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہا، شہزادی روزانہ نصف شب کے قریب تشریف لاتی ہے اور اذان فجر تک سلطان کے ساتھ مصروف گفتگو رہتی ہے۔ اس انکشاف پر ترکان شاہ چونک اٹھی۔ تو نے ان دونوں کی باتیں سنی؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، شمسا نے اپنی مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہوں جب سلطان کسی کام کے لیے مجھے طلب کرتے ہیں۔ اتنے مختصر سے وقت میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی جو بے ربط الفاظ میرے کانوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کا مفہوم تو یہی ہے کہ حکومت کے انتظامات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ترکان شاہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر کچھ دیر بعد شمسا سے مخاطب ہو کر بولی، رضیہ سلطانہ پر نظر رکھ، کہیں وہ شہزادہ رکن الدین کے خلاف سلطان کو ورغلانے کی کوشش نہ کرے۔ شمسا آہستہ قدموں کے ساتھ ترکان شاہ کی خوابگاہ سے نکل کر سلطان التمش کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔